خودکش دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، مبینہ حملہ آور کی شناخت کے بعد اس کے 2 رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے خودکش بمبار کے مسجد تک پہنچنے کے راستے بھی معلوم ہو گئے ہیں۔ حملہ آور مسجد کے گارڈ کو زخمی کر کے اندر داخل ہوا اور 6 گولیاں چلانے کے بعد خود کو اڑا لیا۔ حملہ آور کا پستل جائے وقوع سے مل گیا۔ دھماکے میں 4 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ بال بیرنگ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یاسر نامی مبینہ حملہ آور پشاور کے محلہ قاضیاں کا رہائشی تھا، جس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ بار بار افغانستان آتا جاتا رہا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے ترلائی کلاں کی مسجد پر خودکش حملہ کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو شناخت کر لیا۔ یاسر ولد بہادر خان نامی مبینہ خودکش حملہ آور پشاور کے محلہ قاضیاں کا رہائشی تھا۔ اس کے 2 رشتہ داروں کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ خودکش بمبار بار بار افغانستان آتا جاتا رہا۔ اہم معلومات حاصل کر لی گئیں۔ گھروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے خودکش حملہ آور کے مسجد تک پہنچنے کے راستوں کا بھی سراغ لگا لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد نے مسجد کے گیٹ پر پستول سے 2 فائر کر کے سیکیورٹی گارڈز کو زخمی کیا۔ ہال کے اندر جا کر 6 مزید گولیاں چلائیں، پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ حملہ آور کا پستول جائے وقوع سے مل گیا۔ دھماکے میں 4 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، جبکہ بال بیرنگ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے 32 شہداء میں سے 4 کی نماز جنازہ امام بارگاہ G92 میں ادا کی گئی۔ ان میں آئی جی اسلام آباد کے کزن انسپکٹر بہادر عامل، آئی جی علی ناصر رضوی بھی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ حملے کا نشانہ بننے والی مسجد ختیجہ الکبریٰ کے باہر بھی شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزراء سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ترلائی کلاں خودکش دھماکہ، تحقیقاتی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ حملہ آور نے 2 فروری کو اسی امام بارگاہ کی ریکی کی تھی۔ ملزم کے 4 ہینڈلرز کو پشاور کے مضافاتی علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت جلد مزید بڑی پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور سے۔ قمر، تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت سامنے آئی ہے، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہے ترلائی کلاں گزشتہ روز، جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے اب تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یہاں سے نیشنل فورنسک ایجنسی اور نادرا کے لوگوں نے جو شواہد اکٹھے کیے تھے، اس کی بنا پر 2 افراد کو پشاور اور اس کے 2 کو اس کے مضافاتی علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں سیف سٹی کے کیمرے اور پرائیویٹ گھروں کی جو سی سی ٹی وی ہے وہاں سے فوٹیجز حاصل کی گئی، جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ 2 فروری کو بھی یہاں پر آیا تھا اور اس نے اس پورے علاقے کی ریکی کی تھی، اور اس کے بعد اس نے گزشتہ روز ہی آ کر دھماکہ یہاں پر کیا۔ جبکہ اس حوالے سے اب بیک ٹریکنگ کے ذریعے اس چیز کا تعین کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو اور فیسیلیٹیٹر تھے وہ کہاں پر سے کس جگہ پر اس حملہ آور کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس چیز کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ کام کر لیں، ان میں ان کو کافی پیش رفت ہوئی ہے، جس میں 4 افراد جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حملہ آور نے 4 سے 6 کلو گرام بارودی مواد اور اس کے علاوہ جو بال بیرنگ اور سپرنٹرز ہے وہ استعمال کیے تھے، تاہم جو 6 گولیاں ہال کے اندر چلائی گئی تھیں اور 2 جو تھے وہ راداری جو تھی وہاں پر چلائی گئی تھی، ان تمام کے خول بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ جو حملہ آور تھا اس کا پسٹل جو ہے وہ بھی موقع سے گزشتہ روز ہی ریکور کر لیا گیا تھا، جس کے ساتھ اس کے خول کو میچ کیا جا رہا ہے۔ تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ آج اور کل کے دن بڑی پیش رفت جو ہے سامنے آئیں گی اور اس میں جو اس کے مزید ہینڈلرز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی فضا سوگوار ہے۔ ترلائی کلاں امام بارگاہ دھماکے کا ایک اور زخمی پیمز اسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ 22 سال کے عباس مہدی کا تعلق تلہ گنگ سے تھا۔ شہداء کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ مختلف مقامات پر شہداء کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تازہ ترین تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے۔ جی ٹکا خان، بتائیے گا کتنے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، کتنے زخمی تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں؟ جی بالکل، اس وقت پیمز ہاسپٹل میں ایک وارڈ جو ہے وہ مختص کی گئی ہے، سرجیکل 4، اس میں تمام زخمی رکھے گئے ہیں اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے، جن میں سے سرجریز بھی ہو رہی ہیں۔ 20 کے قریب مریض ابھی بھی انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں، جن میں سے 9 کو آئی سی یو میں رکھا گیا اور باقیوں کی سرجریز ہو رہی ہیں اور متبادل انتظامات کیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر اب 64 مریض زیر علاج ہیں۔ ابھی تک 149 ٹوٹل 149 ٹوٹل لوگ لائے گئے تھے، جن میں سے
28 उस वक्त शहीद थे और बाकी जख्मी। बहुत सारों को रात को ही डिस्चार्ज कर दिया गया मरहम पट्टी के बाद, और उसके बाद 77 मरीज आज रात रखे गए। मजीद 13 मरीज जो हैं वो उनमें से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और बाकियों का भी इलाज जारी है। जो अब्बास मेहदी है, 22 साल अब्बास मेहदी, उसकी आज कुछ ही देर पहले वेंटिलेटर को हटाना पड़ा चूँकि उसकी मौत वाक़या हो गई थी। गोली भी लगी थी उसको और जख्म भी आए थे। अब्बास की यहाँ पे तलागंग मैयत रवाना हो गई है लेके, उसके लवाहिकीन यहाँ से रवाना हो गए हैं। उसके कुछ दोस्त यहाँ पे उदास थे, परेशान थे, सब पूरी फ़ज़ा ही यहाँ पे अफसरदा थी जब उसकी मैयत को यहाँ से ले जाया गया, चूँकि वो AI का स्टूडेंट था और गुज़श्ता रोज़ यहाँ आया था। इसी तरह जो ज़ख्मी हैं, ज़ख्म इस नौयत के हैं कि अभी उनको फौरी तौर पे कुछ सर्जरीज रोकी गई हैं कि जो उनको इन्फेक्शन हो गया है वूंड की वजह से। अब इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ सर्जरियाँ की जाएगी और फौरी नौयत की सर्जरीज जो है वो फौरी तौर पर की जा रही हैं। ऑर्थोपेडिक के, जनरल सर्जरी के और प्लास्टिक सर्जन तमाम जो इस वक्त पिम्स का स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान राना अनीज़े, जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनीज़े जलील, और साथ ही तर्जमान भी हैं, तमाम अमला इस वक्त पिम्स में मौजूद है और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इस वक्त उनकी तिबी इमदाद जारी है और ICU में जो मरीज हैं उनमें से मजीद 2 सीरियस हैं। जी, ICU में जो मरीज हैं उनमें से मजीद 2 सीरियस हैं। टिक्का खान सानी, आपसे वक्तन फ़क्तन सवाल से अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। उस्मान, ये बताइएगा कि अब तक कितने शोहदा की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है? शरीक गुज़श्ता रोज़ तरलाई कलां जो कि रावलपिंडी का मुसाफाती इलाका है, नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाके की वजह से शहीद होने वाले नमाजियों की नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की जामिया सादिक इमाम बारगाह में 4 शोदा का नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें IG इस्लामाबाद के जो कज़न हैं जो गुज़श्ता रोज़ धमाके के नतीजे में शहीद हो गए थे, उन समेत 4 शोदा का नमाज जनाजा अदा किया गया है। और जो इमाम बारगाह खुतीजतुल कुबरा है, जिसमें कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उस इमाम बारगाह के बाहर भी मजमूई तौर पर 11 नमाजियों का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। यूँ 15 जो शोदा हैं उनका अब तक इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है और ये सिलसिला जो है वो अभी जारी है। इस नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सरदार मोहम्मद यूसुफ ने भी शिरकत की। इसके साथ नदीम अफजल चंद और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी ने भी शिरकत की और अपोजिशन लीडर ऐवान बाला में राजा नासिर अब्बास ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस अफसरान की और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो नमाज जनाजा अदा करने के दौरान सिक्योरिटी पर मामूर थी और दोनों जो जगह हैं जहाँ पर नमाज जनाजा अदा किया गया वहाँ पर 4 मुख्तलिफ दाखिली दरवाजे कायम किए गए थे। पुलिस के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे और जो रज़ाकार थे वो भी मौजूद थे और सख्त सिक्योरिटी में रज़ाकार भी मौजूद थे। वफाकी वज़रा भी जो शोहदा की नमाज जनाजा अदा की जा रही है वहाँ पर शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे और साथ हासिल था टिक्का खान सानी का।